ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑی افسوسناک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ایک ٹیم اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا۔ یہ پاک پتن شہر کا ایک گاؤں تھا جہاں پر یہ جو فوڈ اتھارٹی کی ٹیم تھی نا، وہ ایک جگہ پر چھاپا مارنے کے لیے گئی۔ وہاں پر جو ہے نا جعلی دودھ وہ بنایا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے وہ چل رہی تھی۔ پھر وہاں پر فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیم گئی ان کو پکڑنے کے لیے، اور ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ اس سینیریو کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں پر اس ٹیم پر بہت بری طریقے سے حملہ کر دیا، اور اس ٹیم میں خواتین بھی شامل تھی۔ ان خواتین کے اوپر بھی تشدد کیا گیا بری طریقے سے، اور ان کو بھی سر عام تھپڑ مارے گئے۔ اب کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم، ان کی بھی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، ان کو بھی سر عام تھپڑ چانٹے مارے جا رہے ہیں منہ پہ۔ ایک تو جعلی دودھ بنا بنا کر لوگوں کی صحت اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے جب گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے تو پھر ان کی گورنمنٹ کی ٹیم جو آئی ہے اس پہ دیکھنے کے لیے چھاپا مارا ہے جنہوں نے، تو اس کے اوپر حملہ کرنا، شرم کرے۔ یہ ہوا کیا تھا، اس میں کیا چیزیں جو تھیں وہ ملوث تھیں، اور ایسی اس پہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس محمد عاصم جاوید صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، تو ہمارے ساتھ مدعو ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ یہ کیا سچویشن تھی، کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل جو ہے، پہلے تو اس کی کہانی جو ہے ابھی جو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو پہلے آپ اپنی زبانی سمجھائیے، پھر ہم آپ سے سوال کریں گے۔ دیکھیے میڈم، یہ ایک انتہائی قابل مذمت، قابل جو ہے افسوس واقعہ ہے۔ اس میں یہ غذائی دہشت گرد جو تھے، اب یہ زمینی دہشت گرد بن گئے۔ یہ کچھ عرصے سے یہاں پہ ایک ڈاکٹر خالد ہے، 71D اس کا گاؤں ہے، یہ بھی لوگ اس کے منشی تھے، اس کے بیٹے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو وہ 71D پاک پتن میں جب ہم نے ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ختم کیا، تو یہ ایک پاکٹ اور 2-3 اور پاکٹس تھے، وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ ہماری ٹیم روٹین سے انسپیکشن میں گئی، اور جب وہاں پہ دیکھا تو ان کو وہاں پہ کچھ کیمیکلز، کچھ خشک دودھ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ملیں۔ اسی کے بعد وہ ایک جو شخص ہے، فخر اس کا نام ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہیں پہ وہ اور اس کی خواتین جو ہیں وہیں پہ ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ پڑے۔ ٹیمز کے پاس ظاہر موبائلز ہوتے ہیں، وہ ساری جتنی بھی وہ انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں ڈیجیٹلی، اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے موبائلز بھی چھین لیے، ان کو مارا۔ پھر جب وہ وہاں سے ان کے گھر سے جب یہ لوگ آئے ہیں گلی میں، تو گلی میں ان کے اوپر، خواتین کے اوپر ان ظالم بزدل غذائی دہشت گردوں نے جو ہے وہ تشدد کیا، ان کو تھپڑ مارے۔ یہ بڑی ہی ایک افسوس کی بات ہے۔ کتنی خاتون تھی، کتنی عورتوں کے اوپر اس طرح سے؟ میڈم 2 خواتین تھیں اس ٹیم کے اندر، اس کے علاوہ ایک ڈرائیور تھا، 2 اور فوڈ سیفٹی آفیسرز تھے۔ یہ 6 لوگوں کے اوپر مشتمل ٹیم تھی، اور یہ انتہائی، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میڈم میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو غیرت مند مرد ہوتا ہے وہ عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی بھی نہیں اٹھاتا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مردوں کی آپس میں ہو جاتی ہے سکفل، اس کو وہ ایک روٹین سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیم جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے ان غذائی دہشت گردوں سے آپ کے پاس آئی ہے، مجھے تو پاک پتن کی ساری سوسائٹی کو وہاں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، اس گاؤں کے لوگوں کے خلاف نعرے لگانے چاہیے تھے۔ تم اتنے جو ہے وہ مطلب خراب ہو گئے ہو، اتنی تمہاری ویلیوز نیچے آ گئی ہیں، اتنی ویلیوز تم لوگوں کی نیچے آ گئی ہیں کہ تم جو ہے وہ ایک بزرگ شخص ہے، اس میں اس کی کوئی 70 سال عمر ہے، وہ بھی خاتون کو جو ہے وہ تھپڑ مار ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ کیا اس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے، اس کے گھر میں ماں نہیں ہے، اس کے گھر میں بیوی نہیں ہے؟ مطلب یہ ایک انتہائی کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی ویلیوز جو ہے نا وہاں یہ اللہ، یہ دیکھیں تو یہ گھس گھس کے مارے، بزرگ آدمیوں کے، بزرگ آدمی 70 سال کا ہے، قبر میں ٹانگے ہیں، اور حرکتیں ان لوگوں کی جو ہیں وہ دیکھیں۔ اور انہوں نے اسلحے کے زور پر تقریباً 40-45 منٹ ٹیم کو یرغمال بنائے رکھا، اور عورت کو مارے گھس کے، دیکھو I'm so sorry، مجھے کوئی فوٹیج، تو مطلب بہت دل خراش واقعہ ہے، بہت دل خراش واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ ٹائم کے بعد ظاہر پولیس کو وہاں سے آنے میں ٹائم لگا،
پولیس نے آ کے ہماری ٹیم کو ریسکیو کیا اور پہلے دن 2 لوگ پکڑے گئے، اس کے بعد تقریباً اس میں سے جتنے بھی نامینیٹڈ لوگ تھے وہ سارے پکڑے گئے، خواتین 4 تھیں نامینیٹ کی ہوئی، وہ نہیں پکڑی گئی۔ بزرگ سمیت ان کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کو شرم نہیں آئی بالکل بھی؟ یہ بزرگ ان کو اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں تھا؟ یہ دیکھیں نا، مطلب یہ تو ذہنی پستی کی علامت ہے، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ بربریت ہے، جہالت ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ یہ لوگ گر گئے۔ اور انشاءاللہ ہم نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ میں خود بھی نیکسٹ ڈے جو ہے وہاں پہ گیا، میں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ، ڈی پی او صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے نتیجے میں جو خالد کا بیٹا ہے، ڈاکٹر خالد، وہ غذائی دہشت گرد ہے، وہ اس ایریا کا اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے، اور وہ اسی طرح کی پہلے بھی 2019 میں ہماری ٹیم کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور تقریباً 24 گھنٹے ہماری ٹیم کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا۔ اچھا، پہلے یہ اٹیک ہو چکا ہے؟ پہلے ہماری ٹیم پہ 71D جو اس خالد کا گاؤں ہے ڈاکٹر کا، اس میں یہ اٹیک ہوا، پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ پچھلے سال وہ پکڑا گیا، 6 سال وہ قانون سے بھاگا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پچھلے سال سے تقریباً 6-7 ماہ سے وہ سمجھ لیں نومبر سے لے کر آج تک جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کی ہم نے بیل نہیں ہونی دی، اور آج بھی ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں لگا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ ان کی بیل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں معاشرے کا ناسور ہیں، کہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا خواتین کے اوپر جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں۔ خواتین کی جو مطلب حقوق کی تنظیم میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حق میں نعرے لگائیں، بتائیں کہ ہم بھی جو ہے یہ کیا انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوئی یہاں پہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ آپ آفیشیل ڈیوٹی پہ ہیں، اور ڈیوٹی بھی ایسی ہے کہ جس کی ایک سگنیفیکینس ہے، کہ اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی میڈم نہ ہو، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنے ظالم غذائی دہشت گرد ہیں کہ یہ آپ کو مردہ جانور کھلا دیں، مردہ مرغیاں کھلا دیں، آپ کو کیمیکل سے ملا ہوا دودھ جو ہے وہ پلا دیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کھلا دیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر ضمیر نہیں ہے۔ مطلب ہیلتھ اینڈ سیفٹی والا رول اگر حکومت اپلائی کرنا چاہتی ہے تو یہ لوگ کرنے نہیں دے رہے، یہ ان کی جہالت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو فوٹیج ہے اس میں بہت ساری چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک واش روم کے اندر کوئی پاؤڈر سا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مالٹوڈیکسٹرین، واٹ از دس؟ میڈم یہ کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ خشک دودھ ہے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ اس کو واش روم میں بہا دیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ تھی، وہ نہیں بہ سکا۔ پھر انہوں نے جب ٹیم کو یرغمال بنا کے وہاں سے ہٹایا تو پھر انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے ریموو کی، پھر ہم نے وہ چیزیں جو تھیں وہ کسی اور ایک بندہ تھا اس کی طرف سے جو ہے وہ ریکور کی، تاکہ وہ پرچے کے اندر جو ہے نا وہ ریکوری اس کی ہم نے شو کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے، اور علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک مافیا کی صورت میں جو ہے وہ کر رہے تھے۔ ہم نے پھر یہ کیا کہ ان کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو موزہ کے 3 لمبردار تھے ان کو بھی ہم نے سسپینڈ کیا۔ جو لمبردار ہوتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے علاقے کے اندر، کیونکہ وہ ولیج آفیسر ہوتا ہے پبلک کا یا گورنمنٹ کا ایک طرح سے نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کے علاقے میں ایسی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم نے آپ نے جو نمبردار ہے نا اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے علاقے میں اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس تک یہ خبر نہیں ہے اور اس نے آپ کو خبر نہیں کی، آپ لوگوں کو بتایا نہیں، تو یہ کیا کوئی ملوث والی کہانی تھی؟ ملے ہوئے تھے۔ بریک کے بعد